الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا عيننا وقومنا وعيوننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا ومرغوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا أعلانا وقولانا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب حضور سرور دو عالم رحمت عالم احمد المجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ پاک کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعہ مبارک کی ساعت نصیب فرمائی۔ اللہ پاک ہماری نماز جمعہ مبارک کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ بلند و اعلیٰ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ رات ہم نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو کرنے کی کچھ کوشش کی تھی، اور بات ہم نے جہاں پہ چھوڑی تھی وہ یہ تھی کہ جب اللہ پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو اللہ پاک نے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا بما اشرفک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اے میرے پیارے حبیب تو میرے پاس آگے ہے۔ جب کوئی پیارا کسی پیارے کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو اعزاز دیتا ہے، میں تجھے کیا اعزاز دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ قدس میں عرض کی، مولا تو ایک بار کہہ دے کہ محمد میرا بندہ ہے، ایک بار کہہ دے محمد میرا بندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ پاک سے ملاقات کی تو حضور علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے میرے رب میری بدنی میری جانی ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی ریاضت، ہر قسم کی نماز، نوافل، فرائض، سنت، اللہ سب کچھ میرا تیرے لیے خالصتاً جو بھی ہے وہ تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے بندہ عمل کوئی بھی کرے اس کے اندر اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے اندر اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب بھی بندہ نماز پڑھے، جب بھی بندہ قربانی دے یا اور کوئی نیک کام کرے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اللہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کچھ تیرے لیے ہے، ہر چیز کا میرے اللہ تو مالک ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزشتہ رات میں مجھے اور آپ کو سبق عطا فرمایا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تم نے حاضر کیسے ہونا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرض کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو آگے پھر اللہ پاک فرماتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر سلام ہو، تم پر رحمتیں ہو، تم پر برکات ہو۔ اب کتنا بڑا اعزاز ہے کہ رب ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہے، درود بھیج رہا ہے، اللہ رحمتیں بھیج رہا ہے، اللہ اپنی برکات بھیج رہا ہے۔ رات میں نے عرض کیا کہ جب کبھی کسی کو کوئی اعزاز ملتا ہے تو وہ اپنے پیاروں کو بھول جاتا ہے، اس کو اس کے پیارے یاد نہیں رہتے، لیکن جب اللہ پاک نے یہ الفاظ عطا فرمائے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا۔ حضور اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا مجھ اکیلے پر تیرا سلام نہ ہو، مجھ اکیلے پر تیری رحمت نہ ہو، مجھ اکیلے پر تیری برکات نہ ہو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے مولا ہم سب پر تیری سلامتی ہو، تیرے نیک بندوں پر بھی تیری سلامتی ہو، تیرے نیک بندوں پر بھی تیری رحمتیں ہو، تیرے نیک بندوں پر بھی تیری برکات کا نزول۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے پیار ہے، یہ حضور کی اپنی امت سے محبت ہے، اس کا ظہور ہو رہا ہے۔ پھر یہ حضور کا عرض کرنا، التحیات للہ والصلوات والطیبات،
اور پھر اللہ پاک کا فرمانا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر حضور کا عرض کرنا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ان کلمات کو نماز میں پڑھنے کے لیے واجب قرار دے دیا گیا، یعنی جب تک یہ کلمات بندہ زبان سے ادا کرے گا نہیں تب تک اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی، یعنی ان کلمات کے بغیر نماز نامکمل ہے۔ پہلے یہ عرض کرنا تحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی۔ یہ جو لفظ آئی ہے نا یہ قریب پر دلالت کرتا ہے، جب کوئی سامنے حاضر ہوتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے یا ایھا الانسان، یا ایھا النفس المطمئنہ، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الکافرون۔ یہ جو لفظ آئی ہے نا یہ قریب کے لیے بولا جاتا ہے، جو سامنے موجود ہوتا ہے، بھلے اگر بعد میں یا پیچھے مانے یا نہ مانے، نماز میں تو کہنا ہی پڑے گا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو۔ بعد میں پڑھے گا نہیں پڑھے گا، پہلے پڑھے گا نہیں پڑھے گا، میرے رب نے نماز میں تو پڑھا ہی لینا ہے، میرے رب نے نماز میں تو پڑھا ہی لینا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا اذان ہوئے نماز ہوئے درود ہوئے سلام ہوئے، جو گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے نے، جو گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے نے۔ نماز میں تو میرے رب نے پڑھا ہی لینا۔ اب لمبی ملاقات ہوئی، راز و ریاض کی باتیں ہوئی، کسی نے بڑی پیاری بات کی کہنا دل نبی دے نظارے کو رجدا ہی نہیں، سونا ایہو جہا جگ وچوں لبدا ہی نہیں، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کہ آپ خدا جبرائیل تو جا، کہ آپ خدا جبرائیل تو جا، جا کے سونے نو لے عرش سجدہ ہی نہیں، جا کے سونے نو لے عرش سجدہ ہی نہیں، دونوں ملنے پیارے پردے کھل گئے سارے، دونوں ملنے پیارے پردے کھل گئے سارے، بیٹھے کر دے نظارے کوئی رجدا ہی نہیں۔ اب لمبی طویل ملاقات ہوئی، راز و ریاض کی باتیں ہوئی، ان میں سے ایک رات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا۔ اب جب واپسی ہونے لگی تو اللہ پاک نے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اے میرے حبیب، جب کوئی پیارا کسی پیارے کے پاس آتا ہے تو تحفہ لے کے آتا ہے، اور جب پیارا واپس جاتا ہے تو وہ تحفہ لے کر جاتا ہے۔ میں تجھے کیا تحفہ دوں؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی مولا جو تیری منشا جو تیری خواہش ہو. پھر دیکھیں گڑیاں دیکھیں اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر ناز کیا کرے امتی ہونے پر. اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب تیری معراج یہ ہے کہ تو مجھ تک پہنچا اور جو تیرا امتی فرش پہ تیرا پیار رکھ کے تیری محبت اپنے سینے میں رکھ کے نماز پڑھے گا وہ اس کی معراج ہوگی، وہ اس کی معراج ہوگی. اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج. تو اللہ پاک نے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. کتنی نمازوں کا؟ 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا. حبیب یہ لے جا، یہ 50 نمازیں تیری امت پہ فرض کر دی گئی. 50 نمازیں تیری امت پہ فرض کر دی گئی ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے واپس پلٹے تو رستے میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ مصطفی میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور رب نے کیا عطا فرمایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا. 50 نمازیں میری امت پر فرض کر دی گئی. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت بہت کمزور ہے، آپ کی امت بہت کمزور ہے، یہ 50 پڑھ نہیں سکے گی. آپ ایسا کیجئے اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوئیے اور کچھ کام کرنے کی عرض کیجئے. اب مجھے بتائیں کیا میرے رب کو علم نہیں تھا کہ میرے نبی دوبارہ واپس تشریف لائیں گے؟ میرے رب کو علم ہے، لہذا اس چیز کا علم غیب کی نفی یہ چیز نہیں کرتی کہ کسی کو کوئی چیز دے دینا یا کسی سے کسی کام کا سوال کر لینا. میرے رب کو علم تھا کہ میرے حبیب واپس تشریف لائیں گے. اچھا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب رب کو پتہ نہیں ہے یہ کیسے آئے ہیں، بولیے. اب رب کو پتہ ہے نا حضور کیسے واپس آئے ہیں، لیکن میرا رب پھر پوچھتا ہے حبیب کیسے آنا ہوگا، دوبارہ کیسے آنا ہوا. لہذا کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا یہ علم غیب کی نفی پر دلالت نہیں کرتا. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی والا نمازیں کچھ کام نہیں کر دیتا. اللہ پاک نے فرمایا حبیب چل تیرے لیے 5 کام کر دیتا ہوں، 45 نمازیں باقی رہ گئی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس پلٹے. پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رہ گئی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا 5 کام ہو کر 45 رہ گئی. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت بہت کمزور ہے، نہیں پڑھ سکے گی. اللہ سے پھر رجوع کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لے گئے، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. میرے رب نے پھر پوچھا حبیب کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا مولا نمازیں کبھی بہت زیادہ ہے، کچھ کم نہیں کر دیتا. حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرض کیا تو اللہ پاک نے فرمایا حبیب
چل تیرے لیے 5 اور کام کر دیتے ہیں، 40 رہ گئے۔ حضور پھر واپس آئے، پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، آپ نے پھر واپس بھیج دیا 35 30 نمازیں 25 20 15 10 آخری چکر پہ 5۔ آپ بھی کرتے ہوں گے چلو ایک چکر اور لگ ہی جاتا ہے، کیا تھا؟ تو جب 5 رہ گئی تو اب دیکھیں نا، اللہ پاک کی شان یہ ہے ما یبدل القول لدی، اللہ جو آرڈر جاری فرما دے اس میں تبدیل نہیں فرماتا، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کبھی کلمات بدلے نہیں کرتے، اللہ جو فیصلہ فرما دے وہ اٹل ہوا کرتا ہے۔ اب اللہ پاک نے تو 50 نمازیں ادا کی تھی، 50 سے 5 ہو گئی، تو یہ کس لیے ہوئی؟ اللہ پاک نے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے میرے حبیب، میری شان یہ ہے ما یبدل القول لدی، جو بات کہہ دوں اس میں تبدیلی نہیں فرمایا کرتا، لیکن تیری خاطر میں نے 50 سے 5 کر دی ہے، تیری خاطر میں نے 50 سے 5 کر دی ہے، لیکن میں اپنی بات کبھی تبدیل نہیں کیا کرتا۔ اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے گنتی میں کم کر دی ہے، 50 سے 5 رہ گئی ہے۔ جو تیرا امتی، تیرا دیوانہ، تیرا پیار اپنے سینے میں رکھنے والا، تیرا عشق اپنے سینے میں رکھنے والا، تیری محبت اپنے سینے میں رکھنے والا، تیری محبت میں جو بندہ فرش پر 5 نمازیں پڑھے گا، میں رب ہو کر اسے 50 کا ہی ثواب عطا فرماؤں گا۔ یہ میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ 50 سے 5 رہ گئی گنتی میں، 50 سے 5 رہ گئی گنتی میں، لیکن جو بندہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے سینے میں رکھ کے 5 نمازیں فرش پر پڑھے گا، عرش کا رحمان سے 50 کا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا مشاہدہ فرمایا، غلمان جنت سے ملاقات ہوئی، حوران جنت سے ملاقات ہوئی، حضور نے جنت کے مشاہدات فرمائے اور حوروں کو حضور نوازنے لگے۔ کسی سے فرمایا تجھے میں نے ابو بکر دے دیا، کسی سے فرمایا تجھے میں نے عمر فاروق دے دیا، کسی سے فرمایا تجھے میں نے عثمان غنی دے دیے، کسی سے فرمایا میں نے تجھے حیدر کرار دے دیا، کسی کو کوئی صحابی دے دیا، کسی کو کوئی صحابی دے دیا۔ حوروں کی سردار رہ گئی، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے کیا ہے؟ میں حوروں کی سردار ہوں، میرے لیے کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جا، میں نے تجھے اپنے کالے رنگ کا بلال دے دیا، میں نے تجھے اپنے کالے رنگ کا بلال دے دیا۔ حور نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے کالے رنگ کا بلال ہی بچا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی میں نے بلال تھے تو پوچھا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں تجھے قبول بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ نخرہ کس چیز کا ہے؟ عشق مصطفیٰ کا نخرہ ہے۔ عشق مصطفیٰ کی وجہ سے مقام ہے کہ جس بندے کے سینے میں عشق مصطفیٰ آ جائے پھر پوری کائنات اس کی خادمہ بن جایا کرتی ہے، پھر آسمانوں سے صدا آتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو قلم تیرے۔
آقا علیہ السلام نے جہنم کے مشاہدات فرمائے. اس مختلف لوگوں کو آقا علیہ السلام نے مختلف عذاب ہوتے ہوئے دیکھا. ایک گروہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے. معراج کے اندر کافی سارے اصلاحی پہلو بھی ہیں. ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے. آقا علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا, جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کیا حضور کو علم نہیں تھا؟ علم تھا. میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا کہ سوال کرنا علم غیب کی نفی نہیں کرتا. اگر سوال کرنا علم غیب کی نفی ہوتا تو پھر میرے رب نے فرشتوں سے بھی سوال کیے ہیں, حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا, جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے سر کچلے جا رہے ہیں؟ تو جبریل امین نے بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ لوگ ہیں جن جو نماز کو بھاری سمجھا کرتے ہیں, جن کو نماز بڑا بوجھ محسوس ہوا کرتی, جو نماز کی پرواہ نہ کرتے. نماز پڑھ لی نہ پڑھی کوئی بات نہیں. یہ وہ لوگ ہیں آج ان کے سر اس وجہ سے کچلے جا رہے ہیں کہ یہ نماز کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے. نماز کے بارے میں آپ کو بڑی میں تفصیل سے عرض کرتا رہتا ہوں. اگلے پہلو پہ چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گروہ کو دیکھا, ان کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھری جا رہی ہے. آقا علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا, جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ لوگ ہیں جو سود کا استعمال کیا کرتے تھے. سود حرام ہے, اس کا استعمال ناجائز ہے. اگر بندے کا کروڑوں روپے کا مال ہو, اس میں ایک دھیلا سود کا ملا دیا جائے تو وہ پورا کا پورا مال نجس ہو جاتا ہے. اتنی بڑی مصیبت ہے سود. اور یاد رکھیں, سود لینے والا, سود دینے والا, سود لکھنے والا, سود لکھوانے والا, سود کے بارے میں گواہی دینے والا, سود کی حفاظت کرنے والا, سارے ایک ہی زمرے میں آتے ہیں. سارے ایک ہی زمرے میں آتے ہیں. اور اللہ پاک نے تبارک فرما دی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو سود کو اگر تم مومن ہو. اگر تم مومن ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ سود اور ایمان اکٹھے نہیں چل سکتے. سود الگ چیز ہے, ایمان الگ چیز ہے. جہاں پہ سود ہوگا وہاں پہ ایمان نہیں ہوگا, جہاں پہ ایمان ہوگا وہاں پہ سود نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ پاک نے واضح فرما دیا ہے, فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم ایسا نہیں کرو گے, سود نہیں چھوڑو گے, تو پھر اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرنا. گویا سود کا استعمال کرنا اعلان جنگ ہے, اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اللہ اس وبا سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اور سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں. سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں, 70 مراتب ہیں. ان میں سے جو سب سے نچلا درجہ ہے, یعنی جو سب سے کم ترین درجہ ہے, وہ ایسا ہے جیسے بندے نے اپنی سگی ماں کے ساتھ بدفعلی کی, بدکرداری کی ہو. یہ سب سے نچلا درجہ ہے. اگر سود کے استعمال سے سب سے نچلے درجے والا گناہ اتنا بھاری ہے, تو مجھے آپ فرمائیں جو سب سے بڑا درجہ ہوگا اس کا کتنا سا وزن ہوگا. اس لیے جہاں تک ہو سکے, بلکہ ضروری ہے, آج بڑے بڑے لوگ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ہاں بڑے لوگ تشریف لاتے ہیں, یہ مولوی صاحب کیا کریں, گزارا نہیں ہوتا سود کے بغیر.
بھائی گزارا نہیں ہوتا تو چھوڑ دو، جو سنتے ہیں وہ سنتے آپ ہمارے ساتھ پیش ہی نہیں آئی۔ اس ضراری حالت ہوتی ہے خنزیر کو استعمال کرنے کی یا سود کو استعمال کرنے کی۔ اگر اس ضراری حالت کو بندہ پہنچ چکا ہے، کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں مل رہا، پھر تو کوئی صورتحال نظر آتی۔ ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، گھر بھی اچھے ہوتے ہیں، اچھی کوٹھی بھی بنی ہوتی ہے، اچھی گاڑی بھی ہوتی ہے، اچھا کمرہ بھی ہوتا ہے، زمینیں بھی ہوتی ہیں، جائیدادیں بھی ہوتی ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں سود کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں اپنی طرز زندگی پر غور کرنا ہوگا۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پوش ڈال کے ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہم کنار ہو جائیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھیں اور قرآن مقدس کی تعلیمات کو مد نظر رکھیں۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ تو وہ لوگ ان کے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھری جا رہی تھی، پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ سود خور ہے، سود کھانے والے لوگ ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور گروہ کا مشاہدہ کیا کہ جن کے منہ سے کوئی چیز نکلتی ہے وہ اپنے منہ میں دوبارہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے منہ میں دوبارہ اندر نہیں جاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نکال دیتے تھے جن کو بعد میں خود ہی سرزنش ہوتی تھی کہ یہ بات مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بات کرنے کے بعد، کسی کا دل دکھانے کے بعد، کسی پر الزام تراشی کرنے کے بعد اس کو احساس ہوا اور یہ اب یہ کوشش کر رہا ہے کہ جو میرا نکلا ہوا کلمہ ہے، جو میرا نکلا ہوا لفظ ہے، یہ واپس آ جائے، لیکن منہ سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آتی۔ اس لیے کہتے ہیں پہلے توڑو پھر بولو۔ بولنے سے پہلے بندے کو ہزار بار سوچنا چاہیے یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ درست بھی ہے کہ نہیں ہے۔ کسی پر الزام تراشی کرنے سے پہلے ہزار بار سوچنا چاہیے یہ جو میں الزام تراشی کر رہا ہوں یہ عمل درست بھی ہے کہ نہیں ہے۔ کسی کی ذات کی کیچڑ اٹھانے سے پہلے ہزار بار بندے کو غور کرنا چاہیے۔ کسی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہزار بار غور کرنا چاہیے کہ یہ میں بات کروں گا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس کا رزلٹ کیا نکل سکتا ہے، اس کا رزلٹ غلط بھی نکل سکتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے جو ہمارے منہ میں آئے ہم کہتے چلے جاتے، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ کسی کا دل دکھتا ہے تو دکھتا چلا جائے، کسی پر الزام لگتا تو لگتا چلا جائے، کسی کے دل کو تکلیف ہوتی تو ہوتی چلی جائے، ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو بعد میں جو ہم نے پریشان ہونا ہے کہ یہ بات مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ مجھے امام صاحب کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، یا فلاں شخص کے بارے میں بات مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، بعد میں جو پریشان ہونا ہے تو پہلے مجھے پریشان ہونے بات کرنے سے پہلے۔ تو جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے منہ سے کوئی بات نکال دیتے تھے، پھر ان کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ بات واپس آ جائے، لیکن یہ بات واپس نہیں آتی تھی۔ اس لیے پہلے تولے پھر بولے۔ یہ مقولہ ایویں نہیں بنا دیا گیا، یہ بہت زبردست مقولہ ہے۔ بندہ ہزار بار سوچے بات کرنے سے پہلے کہ یہ بات میں کروں گا تو اس کے نتائج کیا نکلتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گروہ کا مشاہدہ کیا جن کے ہونٹ کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے تھے، جن کے ہونٹ کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل سے، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو چغلی کھایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو چغلی کھایا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے بھی منع فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریہتموہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اپنے سگے بھائی کا مردار کا گوشت کھائے؟
چغلی کرنا، غیبت کرنا، یہ اس کے مترادف ہے جیسے بندے نے اپنے سگے بھائی کے مردار کا گوشت کھانا. یہ جرم اس کے مترادف ہے، یعنی اس کے برابر ہے. اور چغلی کسے کہتے ہیں کہ کسی کی اس کے پشت کے بارے میں، اس کے پشت کے پیچھے، یعنی بندہ سامنے موجود نہیں ہے، اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، حالانکہ وہ عیب اس کے اندر موجود نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے، کچھ مہمان آ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کی خاطر تواضع کرو، ان کی مہمان نوازی کا اہتمام کرو. وہ ٹھہر گئے. آپ نے ایک دن کھانا پیش کیا، اگلے دن بھی کھانا پیش کیا. تو اگلے دن شام کو نا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے سو گئے، کھانا ختم ہو گیا. تو آپ بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا بھی آج کھانا نہیں ہے. مہمانوں نے کہا ہمیں تو کھانا چاہیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا نہیں ہے. اب وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اس نے جان بوجھ کے ہمیں کھانا نہیں دیا. حضور نے ڈیوٹی لگائی ہے، اس نے جان بوجھ کے غفلت کی ہے، ہمیں اس نے خود کھانا نہیں دیا، جان بوجھ کے یہ لیٹ گیا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی کوشش کی کہ یہ لوگ مطمئن ہو جائیں، لیکن مطمئن نہ ہو سکے. اب انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سلمان کی شکایت کرتے ہیں. جیسے وہ قریب پہنچے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے اپنے بھائی سلمان کا گوشت کھایا، تم نے اپنے بھائی سلمان کا گوشت کھایا. انہوں نے کہا رسول اللہ وہ کیسے؟ تم نے اس کی غیبت نہیں کی، اس کے بارے میں تم نے باتیں نہیں کی. وہ خاموش ہو، رونے لگے اور حضور کی بارگاہ میں ہاتھ مارا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے غلطی ہو گئی. اس لیے کسی کے پشت کے پیچھے اس کے خلاف باتیں کرنا یہ بہت سخت جرم ہے. اس کے سامنے بات کر لیں، خود اپنی سے بات کر لیں. پھر الجامع صحیح البخاری کے حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں، قبرستان سے گزر ہوا، دو قبر پر حضور ٹھہر گئے. مکانا یعذبان فی قبورہما، میرے صحابہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کو یہ علم ہو گیا ہے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، پھر آپ کو یہ بھی علم ہو گیا ہوگا کہ ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچا کرتا تھا، اپنے آپ کو نجس رکھا کرتا تھا، ناپاک رکھا کرتا تھا. اور ایک بندہ وہ ہے جو چغلی کھایا کرتا تھا، غیبت کیا کرتا تھا. لہذا غیبت جو ہے یہ عذاب قبر کا بھی سبب بنتی ہے، اس سے بندے کو عذاب قبر ہوگا. اس لیے غیبت کرنے سے بندے کو توبہ کرنی چاہیے. ہاں بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پہ غیبت کرنا اسلام کچھ گنجائش چھوڑتا ہے. مثلا کسی بندے نے کسی محلے میں مکان خریدنا ہے یا کرائے پہ لینا ہے تو وہاں پہ کسی سے پوچھ گچھ کرتا کہ یہ لوگ کیسے ہیں. اب اگر خدا پناہ وہ لوگ گندے ہوئے، وہ لوگ غلیظ قسم کے ہوئے تو اس نے پہلے آگاہی حاصل نہ کی تو یہ بڑا نقصان ہے. اب یہاں پہ اسلام کہتا ہے کہ تم غیبت کر سکتے ہو، بتا سکتے ہو تمہارا اڑوس پڑوس کیسا ہے. اگر وہ اچھے ہوں گے تو فائدہ ہو جائے گا، اگر خدا پناہ وہ برے ہوں گے تو اس بندے کا فائدہ ہو جائے گا. اب یہاں پہ کیونکہ شریعت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، بڑا نقصان اور چھوٹا نقصان. اب یہاں پہ غیبت کرنا چھوٹا نقصان ہے، ان کا آگے غریب لوگوں کے ساتھ رہنا یہ بہت بڑا نقصان تھا. اب چھوٹا نقصان اختیار کر لیا ہے، بڑے نقصان سے ان کو بچا لیا ہے. یا بندہ نے کہیں رشتہ کرنا اپنی بچی کا یا بچے کا تو بندہ کسی کے پاس جاتا معلومات لینے کے لیے محلے داروں سے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، اگر بچی والا تو یہ ان کا رویہ کیسا ہے، ان کی بچیاں کیسی ہیں.
اب چونکہ اس نے پوری زندگی کے لیے ایک بندر مانگ رہا ہے، اب اگر وہ ان کے بارے میں معلومات نہیں دے گا، اگر خدا اپنا وہ لوگ کرتے ہوئے تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا، تو ان کے بارے میں آگاہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر گندے ہوں گے تو وہ ان کے نقصان سے بچ جائے گا، وہ ان کے شر سے بچ جائے گا، اگر اچھے ہوں گے تو ان کے بارے میں ان کو آگاہی مل جائے گی۔ تو اس صورت میں یہ ان صورتوں میں غیبت کرنے کی اجازت ہے، ادروائز اسلام کے اندر غیبت کرنا حرام ہے، اسلام کے اندر غیبت کرنا حرام ہے۔ خیر ہمارا تو حال ہی بہت زیادہ ہو چکا ہے نا، اب تو میں اب بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے وہیں پہ ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے طرز عمل پہ سوچنا ہوگا کہ ہم زندگی کس انداز میں گزار رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات ایسے گروہ کو دیکھا جن کے ہونٹ کینچو کے ساتھ کاٹے جا رہے تھے، تو جبریل سے پوچھا گیا، تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو چغلی کھایا کرتے تھے، جو چغلی کھایا کرتے تھے۔ پھر آقا علیہ السلام نے کافی سارے لوگوں کو دیکھا، کچھ لوگوں کو دیکھا ان کی پیشانی داغی جا رہی تھی، تو آقا علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، زکوٰۃ فرض ہوا کرتی تھی، ان پر زکوٰۃ واجب تھی، لیکن اس بات میں یہ زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ پھر آقا علیہ السلام نے کچھ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، اور عورتوں کو مردوں کی بنسبت زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، تو آقا علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عورتیں ہیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوا کرتی تھی۔ آج وہ لوگ ہر گھر یہ حال ہے کہ نہیں؟ آج شوہر کے سامنے پردہ ہے، بازار میں جاتے ہوئے میک اپ کیا جا رہا ہے، الٹ نظام ہو گیا ہے۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ نے عورت کو مرد کے سامنے مرد سور کے رہنے کی اجازت دی ہے، وہ اپنے شوہر کے سامنے کسی اور کے سامنے نہیں، اپنے مرد کے سامنے یعنی اپنے شوہر کے سامنے میک اپ بھی کر سکتی ہے، اچھی خوشبو بھی لگا سکتی ہے، اچھے کپڑے بھی پہن سکتی ہے۔ اگر اپنے شوہر کے سامنے گھر میں بے پردگی بھی ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن آج نظام الٹ ہو گیا، بازار میں جاتے ہوئے اچھی خوشبو لگائی جا رہی ہے، اچھا میک اپ کیا جا رہا ہے، بازار میں بے پردگی بھی ہو رہی ہے، اور گھر میں پردے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ الٹ ہو گیا نظام، اور پھر اوپر سے میرا جسم میری مرضی، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ جسم اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، ہمیں شریعت اسلامیہ کی حدود کے اندر رہ کے زندگی کو بسر کرنا ہوگا۔ جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تقاضے دیے ہیں ان کو پورا کرنا ہوگا، تب ہم پورے معیار پہ پورے اتر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جس طرف عورت کا مرضی منہ چاہے وہ ان کو اٹھا کے چلی جائے، وہ اتنی بے لگام ہو جائے اس میں کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو، اس کو کوئی ٹوکنے والا ہی نہ ہو۔ اس لیے اسلام کے اندر پردے کا بڑا اہتمام کیا گیا۔ حضرت مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر تشریف فرمائے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز تھے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبینا تھے، حضور کے گھر آ گئے، آقا علیہ السلام پر عائشہ پردہ کرو، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نبینا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں تو نظر آتا ہے نا، یہ نبینا ہے تمہیں تو نظر آتا ہے۔ یہاں تک اسلام نے پردے کے بارے میں سختی کی ہے۔ پھر عائشہ فرماتی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، میں حضور کی قبر انور پہ حاضر ہوتی تھی تو بے پردگی بھی ہو جاتی تھی، کوئی حرج کی بات نہیں تھی، میں نے پردہ کبھی نہیں کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا تب میں اس طرح چلی جایا کرتی تھی۔ جب حضرت عمر کا وصال ہوا تو پھر میں پردہ کر کے جایا کرتی تھی، حالانکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ حضور کے سسر بھی ہیں، اور اس لحاظ میں حضرت عائشہ کے بھی سسر لگے، لیکن پردے کا اتنا اہتمام ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہو گیا، حضرت عائشہ فرماتی ہے میں پردہ کر کے جایا کرتی تھی۔ آج تو ان سے زیادہ پاکیزہ ہو گئی، آج میری نسبت ان سے زیادہ پاکیزہ ہے، ان کے قصیدت میں رب قرآن میں پڑھتا ہے،
ان کی تعریفیں میں رب قرآن میں کرتا ہے. جب ان پر الزام تراشی ہو تو رب قرآن میں جواب دیتا ہے. تیری عظمت زیادہ آگی ان سے، تو اتنی بے لگام ہوگی مجھے کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے. جہاں پہ جس کا جی چاہتا ہے پہلے اٹھا کے کھڑی ہو جاتی ہے، پھر غیر کو کی جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، فرانس کے جھنڈا لہرایا جا رہا ہے، جس سے پورے مسلمانوں کو دل کو اذیت دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر کے. اس لیے حکومت وقت پر بھی ذمہ داری عائد ہے. ہم بار بار کہہ رہے ہیں، ممبر کے ذریعے پیغامات کے ذریعے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو لگام دیں، ان لوگوں کو وہاں کے بند کر کے بٹھائیں، ان کو پکڑا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے. یہ آخر چاہتے کیا ہیں؟ یہ ایسے ملکوں کے جھنڈے لہرا کے ہمیں ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ نکل آئے، پھر ہم قانون کو حق میں لیں گے تو کہیں گے یہ معاملہ عدالت کس نے قتل کر دی. اس لیے حکومت پر بھی ذمہ داری ہے، ہمیں سوچنا ہوگا ہم کس طرح جا رہے ہیں. ہم بڑی دور نکل چکے ہیں. تو اسلام میں بے پردگی کی بالکل اجازت نہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر لوگوں کو مشاہدات کرنے کے بعد حضور واپس تشریف لائے تو صبح صبح ایک لوڈی تھی یہودی کی، وہ رو رہی تھی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا مجھے بخار بڑا ہے، مجھے تکلیف پڑی ہے، میں آئی تھی لیٹ ہو گئی ہوں، اب جاؤں گی تو مالک مارے گا، میری گٹھڑی بڑی وزنی ہے، مجھ سے اٹھائی نہیں جاتی. آقا علیہ السلام نے خود اس کی گٹھڑی اٹھائی، حضور اس یہودی کے پاس گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو مارنا نہ، اس کو بخار پڑا تھا، تکلیف پڑی تھی، یہ اس کی وجہ سے تیرے پاس جلدی نہیں آ سکی. وہ کہنے لگا محمد مجھے سچ سچ بتانا، رات کو معراج کر کے آئے ہو؟ رات کو معراج کر کے آئے ہو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو ابھی تک ابو بکر کو نہیں بتایا، ابھی تک میں نے عمر کو نہیں بتایا، میں نے عثمان کو نہیں بتایا، میں نے حیدر کرار کو نہیں بتایا، ابھی تک میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے، تجھے کیسے خبر ہو گئی؟ اس نے عرض کیا اے پیارے محمد میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا جو نبی آخر الزمان ہوگا رات کو معراج کرے گا، صبح غلاموں کی گٹھڑیاں اٹھائے گا. رات کو معراج کرے گا، اللہ سے ملاقات کرے گا، صبح غلاموں کی گٹھڑیاں اٹھایا کرے گا. لہذا صرف اس کے ماننے کی سفارش نہ کیجیے، مجھے کلمہ پڑھائیے، اپنے نام رحمت میں داخل بھی فرما دیجیے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج ہے. پھر حضور نے اپنے غلاموں میں اعلان فرمایا کہ رات میں معراج کر کے آیا ہوں. پھر وہ ساری بات میں نے آپ کو عرض کی تھی جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موضوع چل رہا تھا. تو یہ حضور کا معجزہ معراج ہے جس پر ہم نے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کی. اور یہ معجزہ حضور کو عطا کیوں کیا گیا؟ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن میں چند منٹوں میں کچھ سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو معجزے ان کے موجودہ زمانے کے مطابق عطا کیے. مثلا سیدنا سلیمان علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت بادشاہت کا دور تھا، تو اللہ پاک نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کو پوری سلطنت کا بادشاہ بنا دیا تھا. اور ہوائیں بھی ان کے قبضے میں تھی، جن بھی ان کے قبضے میں تھے، انسان بھی ان کے قبضے میں تھے، پرندے بھی ان کے قبضے میں تھے. اور خود جو غائب ہو گیا وہ واپس آیا. اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کی سلطنت میں ایک عورت ہے جو اپنے آپ کو سجدہ کرواتی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے اس کی طرف خط لکھا کہ یا تو میرے ہاتھ میں آ کے بیعت کر لو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اس نے اپنے وزیروں مشیروں کو بلایا، مشورہ کیا کہ ایک سلیمانی نامی بندہ ہے، اس نے حکومت کا دعویٰ کر رکھا ہے، یہ اس کی طرف سے پیغام آیا ہے، بتاؤ کیا کیا جائے. تو وزیروں مشیروں نے کہا کہ ایسا کرو ان کی طرف کوئی تحفے بھیجو، اگر وہ قبول کر لیں گے تو نبی نہیں ہوگا، مہر بادشاہ ہوگا، اگر وہ قبول نہیں کریں گے تو پھر نبی ہوں گے. جب وہ تحفے تحت لے کے چلے تو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ جس رستے پر وہ آ رہے ہیں 30 میل پر سونے کی سڑکیں بنا دی جائیں، 30 میلوں پر سونے کی سڑکیں بنا دی جائیں. اور جب وہ لشکر پہنچا تو ان کے ہاتھ میں جو ہیرے تھے وہ ان کو مٹی نظر آنے لگے. تو اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو موجودہ زمانے کے مطابق معجزے عطا کیے. اسی طرح سیدنا داؤد علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس وقت ایک لوہے کا بڑا کاروبار تھا، لوگ لوہے کے ساتھ بڑی کاریگری کیا کرتے تھے. تو اللہ پاک نے اپنے نبی داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا، جب ان کی ہتھیلی پہ لوہا رکھا جاتا تو اللہ پاک اس کو موم بنا دیا کرتا.
نرم بنا دیا کرتا تھا۔ پھر ان کے دور میں آواز کا بڑا سحر تھا، آواز کا بڑا جادو تھا، تو اللہ پاک نے اپنے نبی سیدنا داؤد علیہ السلام کو اتنی پیاری آواز عطا کی تھی، جب آپ کہتے تھے اللہ تو پانی کا قطرہ قطرہ بھی اللہ کہہ دیا کرتا تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، تو حکیم و طبیبوں کا دور تھا، تو اللہ پاک نے اپنے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزے عطا کیے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ، کوئی مردار اندر لے آؤ، ہاتھ میں لگاؤں گا آنکھیں میں رب عطا کر دے گا، کوئی کوڑ کا مریض لے کے آؤ، ہاتھ میں لگاؤں گا شفا اللہ عطا کر دے گا، کسی پرانے مردے کی قبر پہ لے کے جاؤ، آواز میں دوں گا، وہ اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، رب کو ازل سے اس بات کا علم تھا اور علم ہے کہ حضور کے 1450 سال گزر جانے کے بعد لوگ دعویٰ کریں گے ہم چاند پر پہنچ گئے، ہمارے سیارے وہاں پہ پہنچ گئے، ہم خدا تک سفر کر کے آ گئے، خدا تک سفر کر کے آ گئے۔ میرے رب نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ معراج اس لیے عطا کیا کہ کوئی یہ تو نہیں نہ کہے گا کہ میں رب سے ہو کے آیا ہوں، وہ کائنات میں ایک ہی ہستی ہوگی، آمینہ کا لال ہوگا، جو یہ دعویٰ کرے گا رأیت ربی عز و جل فی احسن صورۃ، اے دنیا والوں میں اپنے رب کے پاس سے ہو کے آیا ہوں۔ اس لیے اللہ پاک نے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ معراج عطا کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔